ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنا آپ نے واقعہ کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو طلحہ کہتے ہیں کہ ام سلیم میں شادی کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ اللہ کی قسم تم ایسے آدمی ہو کہ ایک لڑکی کے لیے آئیڈیل ہو، ایک اچھی پرسنالٹی کے مالک ہو، خوبصورت ہو، خوبصیرت ہو، دولت مند ہو، سب کچھ تمہارے پاس، جو کچھ ہمیں چاہیے ایک لڑکی کو جو کچھ چاہیے وہ سب تمہارے پاس ہے. لیکن ابو طلحہ مسئلہ یہ ہے میں مسلمان ہوں اور اپنے دین پر اپنے عقیدے پر تم کو میں ترجیح نہیں دے سکتی. ابو طلحہ کو یہ بات شاک گزری، کیوں انہوں نے ریجیکٹ کیا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کردار دیکھیے، اس کے ساتھ ساتھ ابو طلحہ تم جس بتوں کی عبادت کرتے ہو، جس کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، کیسے میں اس کی پوجا کر لوں جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں. کہیں نہ کہیں بات جا کر کے دل میں اتری کہ میں جس کی پوجا کر رہا ہوں، جس کی عبادت کر رہا ہوں، تو نفع نقصان کا مالک ہی نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کا اسلام قبول کرنا وہی مہر بن گیا ان کے نکاح کا، اور اللہ نے بڑی برکت رکھی اس نکاح میں. مسئلہ یہ ہے کہ صرف رونے سے مسئلہ حل نہیں ہونے والا. ہمارے بچوں کے، ہمارے بچیوں کے رگوں میں صحیح عقیدہ، توحید اور شرک سے بیزاری ویسے ہی دوڑنا چاہیے جیسے کہ خون دوڑتا ہے. آپ سب سکھائیں، لیکن آپ سب سے پہلے اپنے بچے کو عقیدہ ضرور سکھائیں. آپ ڈاکٹر بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں، کم از کم ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا. جب صحیح عقیدے سے واقفیت رکھے گا، صحیح منہج سے واقفیت رکھے گا، تو کم از کم الحادیت کی بات تو نہیں کرے گا، لادینیت کی بات تو نہیں کرے گا، قرآن کے نصوصوں کی تعویل تو نہیں کرے گا، حدیثوں کی اپنے عقل کے مطابق پرکھے گا تو نہیں. بسا اوقات ڈاکٹر سے ملاقات ہوتی ہے، روزے کو لے کر کے اس کی تعویل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. مسلمان ڈاکٹر، اتنا پڑھ لیا آپ نے، روزہ ایسا ہے، روزہ ویسا ہے، روزے کے یہ فوائد، وہ سب فوائد چھوڑو. سب سے پہلے یہ ہے کہ روزہ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے. حکمت و مصلحت سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، روزہ رکھنا ہے. صرف اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تعویلیں کرتے نظر آتے ہیں. روزہ ایسا ہے، روزہ رکھنے سے یہ ہوگا، روزہ نہیں رکھیں تو کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں. قرآن پڑھ رہا ہے، بڑی بڑی کتابیں یاد کرا دی ہم نے، قرآن ہمارا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، اس پر کوئی افسوس نہیں، کوئی ندامت نہیں. ابھی جلدی میرے ایک وکیل سے ملاقات ہوئی، ایڈوکیٹ، وکیل، موٹی موٹی کتابیں رکھی ہوئی ہیں آفس میں. قرآن پر بات آئی، کچھ اعتراضات تھے، سوال ہوا، جواب ہوا، قرآن کھول کے پڑھنے لگا. میں نے پڑھی یہ آیت، اللہ کی قسم قرآن نہیں پڑھ سکے. یاد رکھیے، تعلیم کے تعلق سے ایک ضابطہ ضرور یاد رکھے گا اپنی زندگی میں کہ اگر وہ تعلیم اللہ سے قریب کرنے کا کام کرتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے کا کام کرتی ہے، آپ کو اپنے سلف سے جوڑتی ہے، تو وہی تعلیم محمود ہے اور وہی تعلیم مقصود ہے، اور اسی تعلیم کے اسلام نے ترغیب دلائی ہے. لیکن ایسی تعلیم جس سے الحادیت آ جائے، لادینیت آ جائے، اللہ کی قسم پھر ایسی تعلیم جوتوں کی نوک پہ رکھ کر کے لات مار دے، کوئی فائدہ نہیں اس کا. جو اللہ کو اللہ نہ بتلایا آپ کو، جو رسول کو رسول نہ بتلائے، جو اتباع سنت کا جذبہ نہ پیدا کرے، کیا فائدہ ایسی تعلیم حاصل کرنے کا.